السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو، تو کیا ہم اپنے اس غیر مسلم پڑوسی کی شادی اور خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، آپ بالکل اپنے غیر مسلم پڑوسی کی شادی اور خوشی کی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھائی اور بر کرنے، نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ تمہیں اچھائی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تم سے لڑے نہیں، اور اس دین کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تو ان کے ساتھ تم کیا کرو، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ بر کرو، اچھائی کرو، انصاف کرو، احسان کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ غیر مسلم جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اگر ہمارے جیسے پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں گے۔ اب شادی وغیرہ کی جو تقریبات ہیں، آپ کے اگر پڑوسی ہیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ اگر وہ آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ اس کو منع کر دیتے ہیں تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا۔ آپ اس میں شرکت کریں، آپ جائیے، کسی بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی فقیہ نے اس چیز سے منع کیا ہو۔ ہاں، ہمارے ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی شادی میں جائیں اور وہاں گانے وغیرہ چل رہے ہوں تو آپ وہاں شرکت نہ کریں۔ تو اگر یہ تو کسی مسلمان کی شادی میں اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہوں تو تب بھی یہی بات ہے، تو اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کا پڑوسی پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے اور آپ کا پڑوسی ہندو ہے، تو بالکل ذرا بھی نہ جھجکیے، نہ گھبرائیے، جائیے ان کے ساتھ شریک ہوں، ان کی خوشی میں ان کو مبارکباد دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کے اندر آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، اس دونوں آیتوں کے اندر حکم بیان کر دیا ہے کہ کن غیر مسلموں کے ساتھ آپ اچھائی کریں اور کن کے ساتھ نہیں۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم اچھائی کرو، اور جو لوگ تمہارے ساتھ اس معاملے میں لڑتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہارے عقیدے کی وجہ سے وہ تمہارے مخالفت کرتے ہیں، تمہیں قتل کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تو ان کے ساتھ تم لازمی بات ہے کہ وہ چونکہ تمہارے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کا رویہ تمہارے ساتھ نہیں رکھتے ہیں اور وہ تمہارے پڑوسی ہیں تو بالکل اچھائی کا معاملہ آپ ان کے ساتھ کیجئے، اس معاملے میں آپ شدت نہ کیجئے۔ ہمارے ہاں بہت ایک غلط رویہ یہ بن گیا ہے کہ اگر ایک ہندو وہ غیر مسلم ہے یا وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اسلام کا دشمن بھی ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم دشمنی کا رویہ پہلے سے اپنا لیں گے اور ہر ہندو کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ تو اسلام کا پکا دشمن ہے، یہ تو کٹر RSS اور BJP کا بندہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو جناب اسلام ہم کیسے پہنچائیں گے؟ اسلام تو ہمیں حکم یہ دے رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بر کریں، اچھائی کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر وہ ہمارے اخلاق دیکھیں گے تو ان کو اسلام کی طرف رغبت ہوگی۔ یہ طریقہ کہ ہر وقت ماتھے پہ 12 بجا کے رکھیں اور کہیں کہ جناب یہ ہندو ہیں اور یہ اس طرح کے کافر ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی، نہیں۔ کسی سے اس کے مذہب کی وجہ سے بالکل بھی ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ مذاہب تو اس وجہ سے ہیں کہ وہ انسان کو اللہ کے قریب کریں، اور اگر ہم مذاہب کو یہ بنیاد بنا لیں کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کی طرف دشمنی کی طرف لے کے جائیں تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں امام علی علیہ السلام کا ایک مقولہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ امام علی فرماتے ہیں، الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق۔ لوگ دو طرح کے ہیں، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یا وہ انسان ہونے میں تم جیسے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہے، تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے،
لیکن اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو وہ انسان تو ہے نا. تو اس لیے انسانیت کے جو رشتے ہیں، انسانیت کے جو تقاضے ہیں، اس کو تو پورا کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ معاشرے میں ہم ایک ہو کے رہیں، معاشرے میں ہم باہمی رواداری کے ساتھ رہیں. تو اس میں خواہ مخواہ کی شدت کرنا اور اس نگاہ سے دیکھنا کہ جی یہ تو مسلمان نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہوگا ہی دین کا دشمن. ہمارے ہاں رویوں میں جو شدت پیدا ہوئی ہے، جو مختلف سیاسی حالات کی وجہ سے، تو ہم نے ہر ہندو کو اس نگاہ سے دیکھا ہے کہ جی یہ تو ہندو یا تو RSS اور BJP کا بندہ ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے ہندو ان سیاسی معاملات کے اندر اپنی حکومتوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، یا اپنے مذہبی جو رہنما جو شدت پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں. تو ہم ان کو ایک نگاہ سے نہ دیکھیں، اس نگاہ سے تو کم از کم ان کو دیکھیں اگر وہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے کہ جناب یہ میرا پڑوسی ہے اور اس پڑوسی ہونے کی وجہ سے کچھ حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں اور وہ میں نے پورے کرنے ہیں، وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. تو لہٰذا دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ غیر مسلموں کو سب کو ایک نگاہ سے نہ دیکھا کریں، بلکہ اس نگاہ سے دیکھیں کہ وہ انسان ہے اور کچھ حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں اور کچھ ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ جواب سے آپ کو تشفی ہوئی ہوگی. اس حوالے سے کوئی سوال ہو مزید تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.